اگر ہماری مسجدیں محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہماری عیدگاہیں محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہمارے مدارس محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ وقف کی جتنی ملکیت ہے اس میں بال برابر بھی مرکزی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ وقف کی ملکیت رب ذوالجلال کی ملکیت ہے، یہ مسلمانوں کے مفاد میں استعمال ہوگی، اور اس کا استحصال کرنے کی جب بھی کوشش مرکزی حکومت کرے گی، ہندوستان کا بچہ بچہ، ہندوستان کا نوجوان، ہندوستان کا بوڑھا، ہندوستان کے مرد اور عورت، ہندوستان کے امیر اور غریب سب کھڑے رہیں گے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو آواز دی، اور ان تمام ہندوستانی باشندوں کو آواز دی جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، کہ ہندوستان کے ہم مسلمانوں کے لیے اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری مساجد، ہمارے خانقاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے عیدگاہ، ہمارے درگاہ، ان تمام کی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری مرکزی حکومت نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ بن کر وقف کے سلسلے میں جو بل پاس کرنے کی سازش کی ہے، ہم سارے ہی مسلمان اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کا مقام اور مرتبہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس کے مقام اور اس کے منصب کو مان لیا گیا ہے اور تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہندوستانی مسلمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر آگے آئیں گے، اور وقف کے سلسلے میں جو غم اور جو غصہ ہم سب کے دلوں میں ہے، انشاءاللہ ہم جب تک کہ اس ترمیمی بل کو واپس نہیں لیا جائے گا اور مرکزی حکومت جب تک سنجیدگی کے ساتھ اس پر نظر نہیں کرے گی، اس وقت تک ہم انشاءاللہ اپنے ان احتجاجی دھرنوں کو جاری رکھیں گے۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جب بھی آواز دے گا، ہم سب ہندوستانی مسلمانوں کو اور سیکولر مائنڈ رکھنے والوں کو، جمہوریت پسند لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس آواز پر لبیک کہیں، اور جو بھی فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ لے گا اس میں ہم بھرپور تائید کریں گے۔ اس میں کسی بھی مسلک اور مکتب فکر کا کوئی فرق انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ مسلمانوں، اگر ہماری مسجدیں محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہماری عیدگاہیں محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہمارے مدارس محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ وقف کی جتنی ملکیت ہے اس میں بال برابر بھی مرکزی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ وقف کی ملکیت رب ذوالجلال کی ملکیت ہے، یہ مسلمانوں کے مفاد میں استعمال ہوگی، اور اس کا استحصال کرنے کی جب بھی کوشش مرکزی حکومت کرے گی، ہندوستان کا بچہ بچہ، ہندوستان کا نوجوان، ہندوستان کا بوڑھا، ہندوستان کے مرد اور عورت، ہندوستان کے امیر اور غریب سب کھڑے رہیں گے، اور اپنی آواز کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کے ساتھ ملا کر ان احتجاجی دھرنوں کے ساتھ، اور وہ سارے فیصلے جو کیے جائیں گے ان میں انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے۔ آج کا یہ وجے واڑہ کی سرزمین پر جو احتجاجی دھرنا ہوا، الحمدللہ اس سے پہلے بھی ایک دھرنا یہاں پر ہوا، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آئیں، لیکن آج الحمدللہ ایک منظم انداز میں احتجاجی دھرنا ہو رہا ہے، اور مرکزی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کنوینر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور صدر بورڈ بھی موجود ہیں، اور جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ اس سے ایک بڑی طاقت آج کے اس احتجاجی دھرنے کو ملی ہے۔ میں ان کی آواز کے ساتھ میں بھی شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جس مقصد کے تحت رمضان مبارک کی اس بھوک اور پیاس کی حالت میں جو قربانی ہم نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔